السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں پر ایک بہن نے ایک آڈیو کلپ بھیجی ہے جس کے اندر کوئی علامہ صاحب ہیں جو ایک عجیب و غریب فتویٰ بیان کر رہے ہیں مفسدات صوم کے سلسلے میں۔ وہ ان کا کہنا ہے کہ جب انسان قضائے حاجت کرتا ہے اور آب دست لیتا ہے تو پانی جو ہے شرمگاہ کے اندرونی حصے میں پہنچ جاتا ہے آب دست لیتے ہوئے، اور جس کی وجہ سے اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنا تجربہ پیش کیا ہے یہاں پر کہ اسے کیسے بچا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب قضائے حاجت سے فارغ ہوں تو سانس اوپر کھینچ لیں اور پھر جلدی سے آپ دست لے لیں، تو ایسی صورت میں پانی اندرونی حصے پر نہیں پہنچے گا اور روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور پھر اس طریقے سے انہوں نے یہ فتویٰ جڑ دیا ہے کہ اکثر لوگوں کے روزے اس طرح فاسد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے۔ کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے جہاں سے یہ مسئلہ انہوں نے استخراج کیا ہے، اور یہ عجیب و غریب تحقیق انہوں نے پیش کی ہے۔ پخانے کے راستے سے اگر دوا چڑھایا جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ کھانے اور پینے کے حکم میں نہیں ہے، اور یہ کھانا پہنچانے کا راستہ نہیں ہے۔ تو کھانے کے راستے سے اگر دوا لی جائے، ٹیبلٹ لیا جائے، تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، یہ واضح ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ آپ دست لینے سے مفتی صاحب نے روزہ فاسد قرار دے دیا ہے، اور اس کا جو ہے عجیب و غریب طریقہ انہوں نے بتایا ہے کہ آپ دست لینا ہو تو سانس اوپر کھینچو۔ آخری کہاں ہے؟ کس حدیث میں یہ ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے؟ کہیں ہے؟ تو اس طرح کے من گھڑت مسائل خود گڑتے ہیں لوگ کہ فاسد دماغ کی اختراع پیش کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو جو ہے پریشان کرتے ہیں۔ ان الدین اسم، دین آسان ہے، یہ دین اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ یہ اپنی طرف سے دین میں شدت پیدا کرنا، سختی پیدا کرنا، یہ انتہائی خباثت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو فہم و بصیرت عطا فرمائے۔ ایسے عجیب و غریب مسائل ڈھونڈ کر کہاں سے لاتے ہیں اور لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ تو یاد رہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کھانے پینے کے حکم میں نہیں، وہ کھانے پینے کے حکم میں نہیں ہے، اس لیے اس سے روزہ فاسد۔ آپ دست لینے سے روزہ نہیں فاسد، دوا چڑھائے تب تو روزہ فاسد ہی نہیں ہوتا ہے، چھ جائے کی جو ہے آپ دست لینے سے روزہ فاسد ہو جائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔